ہم بات کر رہے تھے بزدار صاحب کی، مگر اس سے پہلے ہارون صاحب خبر تو شیئر کر لیں، اور بھی آپ نے بہت ساری دو خبریں ہیں بھائی۔ ایک تو یہ ہے کہ سیکریٹریٹ کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل آئی جی کا تقرر ہو گیا۔ ایڈیشنل آئی جی ملتان میں بیٹھے گا، ساؤتھ پنجاب، اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری جو ہے وہ بہاولپور میں پہنچے گا، اور اسپیشل سیکرٹریز ہوں گے، اور ان کے پاس تقریباً مکمل اختیارات ہوں گے سیکرٹریز کے جو لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس ہیں۔ زیادہ تر کام وہی نمٹا دیے جائیں گے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک زبردست نتیجہ نکلا ہے، یہ پس پردہ لابنگ ہوئی ہے، اور طاہر بشیر صاحب جو طارق بشیر چیمہ کے بھائی ہیں، اور مگر وہ پی ٹی آئی میں شامل ہیں، اور وہ ان سے زیادہ ذہین آدمی ہیں، یہ بھی ذہین آدمی ہیں، اور وہ زیادہ سکلفل بھی ہیں۔ انہوں نے کہا صرف یہ جو بزدار صاحب سے کچھ ایم پی ایز ملے ہیں نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے، اس کے علاوہ بھی ایم این ایز بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور تبھی یہ چند دنوں میں اپوزیشن کی صاف کر دیں گے۔ اچھا، لیکن اپوزیشن میں نون لیگ تو کہہ رہی ہے کہ صوبہ چاہیے، جنوبی پنجاب صوبہ چاہیے، سیکریٹریٹ نہیں چاہیے۔ نہیں تو وہ اس لیے کہیں گے نا کہ اگر وہ صوبہ بن جائے ٹھیک ہے تو میجارٹی وہاں تو ہے بہت زبردست پی ٹی آئی کی، تو پنجاب میں تو پھر حکومت جو ہے وہ حمزہ کو دینی پڑے گی نا۔ صحیح، وہ اسی لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی تو ہارون صاحب کہ وہ کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب صوبے کے لیے ہم نے بھی بڑی محنت کی ہے۔ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ ہم نے بڑی محنت کی ہے جنوبی پنجاب صوبہ بنے، پیپلز پارٹی اپنے ہاتھ میں وہ محنت انہوں نے کی کہاں پہ؟ یہ نون لیگ کہتی ہے ہم نے کام کیا، ہم نے اپنے دور میں کوئی مثال دینا انہوں نے کیا محنت کی؟ وہ تو جب اتنا پریشر بلڈ کر دیا جنوبی پنجاب کے لوگوں نے، خود وہاں کے لوگوں نے پریشر بلڈ کر دیا، تو انہیں مجبوراً ریزولیشن پاس کرنا پڑا، اور یہ 10 سال پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے، تو انہوں نے ایک تنکا بھی توڑ کے دورہ کیا جنوبی پنجاب کے لیے۔ یہ تسلی تشفی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں سیکریٹریٹ بنایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو دلاسا دیا جا سکے۔ تسلی تشفی تو بالکل نہیں، جب ایڈیشنل چیف سیکرٹری وہاں سارے فیصلے کرے گا، اور ایڈیشنل آئی جی سارے فیصلے کرے گا، اور اسپیشل سیکرٹریز فیصلے کریں گے، تو بہت سے بہت 1-2% فیصلے یہاں آئیں گے، وہ بھی یہ مشورہ کر لیں گے ٹیلی فون پہ یہاں پہ۔ یہ تسلی تشفی تو نہیں ہے، یہ تو سیاستدانوں کا تو کام ہے، جھوٹ بولنے میں تو ان کو کوئی تعامل تو ہوتا نہیں ہے۔ صحیح۔ ابھی ہارون صاحب آگے بڑھتے ہیں، آپ نے ایف سی کالج کی بات کی، ذرا سکولز کی طرف ہی آگے بڑھتے ہیں۔ بڑا اچھا انیشیٹو مراد راز صاحب سمجھتے ہیں کہ حالات بہتر ہے تو سکولز کھل جائیں گے، تقریباً 15 اگست سے وہ بیان کر رہے ہیں۔ بچے خوش ہوں گے، والدین کو اعتماد میں کیسے لیا جائے گا؟ بھائی کل اتوار ہے، ایسا کرتے ہیں کہ مراد راز صاحب سے اور جو سکول کھولنے کے حق میں ہیں لوگ، اور مراد راز صاحب سے اور ایک آدھ اور آدمی سے 2 منٹ کے انٹرویو کرتے ہیں۔ لمبا تو نہیں ہم کر سکتے، ہمارے پروگرام کا پیٹرن ایسا ہے۔ دیکھیے، جو اکثریت ہے والدین کی، جو سروے ہوا ہے وہ بھیجنے کے لیے تیار ہے، لیکن 20-25-30% ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بچوں کی جانیں خطرے میں نہیں یہی معاملہ ان کی دلیل بڑی مضبوط ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جو اچھے سکول ہیں وہ تو یہ بندوبست کر سکتے ہیں کہ بچے 7 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھے، ماسک پہنے، یہ کرے وہ کرے۔ جو چھوٹا سکول ہے وہ کیا اچھا یہ ظاہر ہے، یہی پرابلم ہے نا۔ اچھا، لیکن کیا تجرباتی طور پر کیا جا سکتا ہے؟ کسی ایک علاقے میں کوئی مانیٹرنگ کا نظام وضع کیا جا سکتا ہے؟ میں اس پہ حتمی رائے دینے سے اس لیے ڈرتا ہوں کہ اگر میری اور میرے جیسے دوسرے لوگوں کی رائے کے نتیجے میں اسکول کھل جائیں، میں تو ویسے میرا جی تو چاہتا تھا کہ کھل جائیں، بالکل آپ نے بڑی اس چیز کے اوپر کہا بھی تھا، لیکن اگر اس میں ایک ننھی سی جان بھی قربان ہو جائے انسان خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ میں تو اپنے آپ کو ساری زندگی معاف نہیں کر سکتا۔ 2 معاملات ہیں لیکن بھائی دوسری طرف یہ ہے کہ وہ بے روزگار ہو رہے ہیں ٹیچر، عمارتوں کا کرایہ انہیں دینا پڑ رہا ہے۔ وہ ایک پرانا محاورہ ہے اردو کا کہ بال اور کال یہ جب وقت ہو تو یہ گھر میں گزارنا چاہیے۔ کال کا مراد ہے قحط پڑ جائے، ایک طرح کا قحط ہے، اس کی شکل مختلف ہے کرونا کی وجہ سے، اور بچے جو ہیں وہ مصیبت میں ہوں تو گھر کے اندر پناہ لے لیں۔ تو اس پہ ذرا کل کریں گے بات۔
ٹھیک ہے, ابھی بحث ان 2 پوائنٹس کے اوپر کر لیتے ہیں جو مراد راز صاحب نے کی, اور بڑی ویلڈ انہوں نے کی. انہوں نے کہا ہے کہ 20 طلبہ صرف ایک کمرے میں رہیں گے. ہارون صاحب, جن سکولز کی تعداد بہت زیادہ ہے وہاں پہ یہ کس طرح سے مینیج ہوگا؟ پہلا پوائنٹ یہ. سیکنڈ, وہ کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں ٹیسٹنگ کے طور پہ شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ضروری کلاسز ہیں ان کا اجرا کیا جائے گا. تو یہ کس طرح سے ممکن ہو پائے گا؟ میں کہہ نہیں سکتا, میں اس پہ حتمی رائے نہیں دے سکتا. یہ شام کو مجھے پتہ چلا کہ یہ تجویز زیر غور ہے, تو مراد راز صاحب سے اگر وہ مل گئے تو کل بات کروں گا. اور جو ہمارے دوست اس کے حق میں ہیں, تعلیمی اداروں کے سیریس لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور جو سنجیدگی سے بات کرتے ہیں, میں نے ایک بہت لمبی میٹنگ بختیار صاحب کے ساتھ سے ریکویسٹ کر کے ان کے ہاں کی تھی. بختیار قصوری صاحب, خورشید قصوری کے جو بھائی ہیں, محمود علی قصوری کے فرزند ارجمند ہیں. اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ بختیار قصوری صاحب سے بات کرنا مشکل کتنا ہے. آپ نے کر لی نا. یعنی خورشید قصوری صاحب کو جو ان کے بڑے بھائی ہیں, انہیں بھی 10 منٹ کے بعد درخواست کرنی پڑتی ہے کہ سر ہمارے بھی 1 منٹ کے لیے بات سن لیں. التجا ہے وہ بھی سن لیں. مگر وہ گفتگو کی انہیں بڑی کمال سنجیدگی اور متانت سے اور وقار سے اور دلائل سے. ٹھیک, میں ابھی انہیں فون کرتا ہوں. اول تو اس فکرے کے بعد میری جان محفوظ نہیں ہے, وہ مجھے فون کریں گے. ٹھیک ہے, تو میں ان سے بات کرتا ہوں, کل ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. مراد راز صاحب کو فون کرتا ہوں, کل اس پر رائے دوں. ٹھیک ہے. میرے پاس 2-3 منٹ ابھی باقی ہیں. میں جاتے جاتے مندر کے حوالے سے ذرا بات کی جائے. اس پہ مختلف قسم کی آراء آ رہے ہیں کہ لوگ خوف زدہ ہو گئے ہیں, اقلیت کو آپ برداشت نہیں کرے, جو ایک پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے. یہ مجھے ذرا کچھ اسلامی حدیثوں سے لوگوں کو ذرا واضح کریں کہ اسلام کیا کہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, آپ بتاتے ہیں, تحریری معاہدہ کیا تھا کہ جو مندر کی تعمیر کے اوپر. دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لبرل اور یہ ہمارے ملا بھی اور لبرل بھی, یہاں تو کوئی ٹالرنس نام کی کوئی چیز نہیں. ٹالرنس کے صرف دعوے ہیں. ٹالرنٹ تو تاریخ انسانی میں جو سب سے بڑھ کر ہستی پیدا ہوئی وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائی آتے تھے اور یہودی یا جو بھی آتا تھا وہ مسجد نبوی میں قیام فرماتے تھے, ان کو وہاں کھانا پیش کیا جاتا تھا, اور بعد اوقات کوئی ناگوار حرکت بھی کرتا تھا تو برداشت کی جاتی تھی. اور جناب رسالت کے ہاتھ کا لکھا ہوا فرمان ایک عیسائی گرجے میں محفوظ ہے کہ میں اور میری امت روز قیامت تک کے لیے غیر مسلم جو اقلیت جہاں وہ اقلیت میں ہیں, ان کی جہاں وہ اکثریت میں ہے تو وہ ظاہر ہے وہ خود کر سکتے ہیں. لہذا جو آدمی جو ہے وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کرے گا اس کے خلاف مدعی, یہ مفہوم ہے, یہ مفہوم ہے. علماء صحیح, مجھے اتنی حدیثیں مجھے یاد نہیں ہیں نا آیات یاد ہیں, رسول اللہ اس کے خلاف مدعی ہوں گے روز قیامت, وہ سوچ لیں. مگر جہاں تک اس کا تعلق ہے نا, ان کے ٹیمپلز کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے, وہ آزادی سے عبادت کر سکیں, ہماری ذمہ داری ہے. سندھ میں زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں, اس کو روکنا چاہیے, کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ہونی صرف تبلیغ نہیں, پریکٹیکلی اس کو روک دینا چاہیے, سخت سزائیں دینی چاہیے. جو مندر کی تعمیر کا مسئلہ ہے, جو عیسائی بستیوں میں ہوا, مطلب بہانہ بنا کے اور جھوٹ بول کے بعد اوقات انہیں تکلیف دی گئی. خدا کا شکر ہے کہ اب مزید واقعات نہیں ہو رہے, اللہ کا شکر. لیکن مندر کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے 2 طریقے تھے جو میری کامن سینس کہتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ کوئی اتنے مفلس نہیں ہے کہ وہ ایک مندر نہ بنا سکیں. دوسرا ہے اس کی جگہ کا مسئلہ, وہ مسلمانوں کے محلے میں ضرور بنانا, ذرا سائڈ پہ بنا لے. اور اف ایٹ آل فرض کیجئے سیاست کا تقاضا یہ ہے, اورنگزیب عالمگیر نے بھی جگہ دی تھی اور 71 میں بھی ملا, ٹھیک ہے, اور جو صاف ستھرا بھی بہت تھا, اور جس نے 2002 کے الیکشن میں, اس سے مشکل الیکشن تو کوئی نہیں تھے نا. بالکل ایسا ہی. نون لیگ کے لیے سب سے مشکل الیکشن کون سے تھے؟ اس نے 8 میں سے 6 سیٹیں جیتی فیصل آباد میں. جب 2013 آیا, نواز شریف صاحب نے اس کو ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی شادی میں اتفاق سے جنرل مشرف شریک ہو گئے, ان کا بیچ میٹ تھے. اب شادی میں تو بھائی کسی کو شریک ہونے سے کوئی
بلا لینا کوئی ایسی بات نہیں ہے. میاں اظہر کے بیٹے کی شادی میں بھی ایک ایسا آدمی آ گیا تھا, نواز شریف ناراض ہو گیا تھا, مجھے یاد نہیں, اور میاں صاحب نے مجھے ایک دن کہا وہ تو کارڈ غلطی نہ چلا گیا سی, یعنی پھر سے آ گیا. دیکھیں نا, یہ اپنی ذات ہے ان کے لیے سب کچھ, کام ان کے لیے سب کچھ نہیں ہے. عمران خان صاحب کو بلانا نہیں چاہیے, پوچھنا نہیں چاہیے ان سے؟ عمران خان صاحب ان سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ کیا مطلب, کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ وہ نہیں پوچھ سکتے نا, اس کو اللہ نے اتنی لمبی زبان دی ہے. وزیر اعظم کا عہدہ ہے عمران خان صاحب کے پاس. نہیں, عمران خان صاحب میں یہ جرت اب باقی نہیں ہے, وہ اور عمران خان تھا.